پڑھیں گے اصول حدیث میں ہم کہاں تک پہنچے تھے۔ اصول حدیث میں بھائی ہم ابھی پڑھیں گے وہ ہے ایک منٹ، وہ ہے مدرج وغیرہ مقلوب، یہ بھی پڑھ لیا تھا ہم نے۔ اب ہم مزید فی متصل اسانید، تو یہ بھی ہو گیا تھا۔ ہاں جی، مضطرب کو ہم پڑھیں گے۔ مضطرب کون سی حدیث وہ ہوتی ہے؟ یہ بھی مردود حدیث میں سے ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ مضطرب کا پہلے تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مضطرب حدیث کیا ہے، یا کہیں ٹیسٹ میں ایسا آتا ہے نا کہ ایک تعریف دی گئی ہوگی مضطرب کی، اور آپشن میں لکھا ہوگا کہ یہ کون سا ہے، مضطرب ہے، مقلوب ہے، مرفوع ہے، شاذ ہے، کیا ہے، تو آپ نے چونکہ مضطرب کو پڑھا ہوگا تو پھر آپ نے اسی کو ٹیک کرنا ہے۔ لغت میں اس میں فائد اضطراب سے معنی معاملہ کا خلل پذیر ہونا، یعنی نظام کا فاسد ہونا، خلط ملط ہونا، کوئی چیز جب مکس ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہاں پر اضطراب کا وہ شکار ہے، یعنی تردد کا جو شکار وہ ہوتا ہے وہ ہے۔ اور اصطلاحی معنی میں کیا ہے کہ وہ حدیث جو ایسے مختلف طریقوں سے مروی ہو جو قوت میں برابر ہو، یعنی کچھ ایسی احادیث ہیں جو مختلف طریقوں کے ساتھ وہ راوی ہو، روایت کی گئی ہو، مختلف طریقوں کے ساتھ وہ روایت ہو، وہ طریقوں سے مروی ہو، اور وہ تمام کے تمام قوت میں سارے کے سارے کیا ہو، وہ برابر ہو، اور اس میں کوئی ترجیح بھی نہ ہو سکے، تو اس کو مضطرب حدیث وہ کہیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی 4-5 احادیث ایسی ہو جو سارے کے سارے قوت میں بھی برابر ہیں، صحیح بھی ہیں، لیکن ہر ایک حدیث دوسری حدیث کا اپوزٹ ہے، یعنی متضاد ہے۔ اب کس پر عمل کرے، اور کوئی ایسا اس میں ترجیح بھی ممکن نہ ہو، تو ایسے احادیثوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایسے احادیثوں کو مضطرب احادیث جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے۔ کون سی حدیث؟ مضطرب احادیث، اس کو وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ حدیث ہو جو آپس میں ٹکرانے والی متعارض شکلوں سے مروی ہو، اس طرح کی ان میں تطبیق دینا کبھی بھی ممکن وہ نہ ہو۔ میں نے آپ کو بتایا، جس طرح میں نے خلاصے میں پہلے بتا دیا کہ اس میں ایسا اضطراب اور ایسی کشیدگی پائی جاتی ہو جہاں کہیں پر بھی کوئی بھی مطلب وہاں پر کوئی سمجھوتا وغیرہ وہ نہ ہو سکتا ہو، اور تمام روایت ہر اعتبار سے قوت میں بھی برابر ہو، اس طرح کی ان میں سے ایک روایت کو دوسرے پر ترجیح دینا بھی ہر صورت ممکن وہ نہ ہو، تو پھر ایسی حدیث کا پھر وہ کیا وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ احادیث جو ایسی ہوتی ہے نا، جب اس میں ایسا ہو تو پھر ہم کریں گے کیا؟ اب اس کی اقسام ہے نا، اس کی کیا ہے؟ اقسام ہے۔ ایک ہوتا ہے مضطرب سند بھی ہے، یعنی کبھی کبھی یہ اضطراب سند میں بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ اضطراب متن میں بھی ہوتا ہے، اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ جو حدیث ہوتی ہے ان کی بنیادی دو جو ہے نا وہ جز ہوتے ہیں، ایک سند ہوتا ہے اور ایک اس طرح متن۔ سند تو راویوں کا وہ سلسلہ ہوتا ہے جو ایک سے دوسرے تیسرے چوتھے سے وہ روایت کرتا ہے نا، اور متن کیا ہوتا ہے؟ متن وہ ٹیکسٹ ہوتے ہیں حدیث کی جو مین الفاظ ہوتے، تو یہ دو ہوتے ہیں۔ تو یہ اضطراب کبھی سند میں بھی آ سکتا ہے اور کبھی متن میں بھی آ سکتا ہے۔ اب جو مضطرب سند ہے، جو سند میں اضطراب ہے، وہ کیا ہے؟ ان کی مثال جیسے ابوبکر کی حدیث، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بوڑھا دیکھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا مجھے ہود اور ان جیسی دیگر صورتوں نے بوڑھا وہ کر دیا۔ اب دیکھو ان صورتوں سے مراد وہ ہیں جن میں قیامت کے احوال کا ذکر ہے، مثلا سورہ واقعہ، مرسلات، تکویر وغیرہ۔ اچھا، تو امام دارقطنی کہتے ہیں کہ یہ مضطرب ہے کیونکہ یہ صرف ابو اسحاق کی سند سے مروی ہے، اور ابو اسحاق پر 10 وجوہات کی بطور اختلاف وہ کیا گیا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اضطراب ہوگا نا، کہ جس طرح سند میں ہوتا ہے نا اسی طرح متن میں بھی ہو سکتا ہے، بس آپ اس کو آسانی کے ساتھ اس طرح ذہن نشین کر لیں کہ کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اضطراب سند میں ہو یا کبھی حدیث کی متن میں ہو، اور ایک دوسرے پر ہم ترجیح بھی نہیں دے سکتے، ایک دوسرے پر ہم فوقیت بھی نہیں دے سکتے، تو اس طرح حدیثوں کو بس کیا کہیں گے؟ اضطراب وہ کہیں۔ جب معاملہ بالکل خلل پذیر ہو جائے، جب آپ کی خلاصی ممکن نہ ہو کہ اب میں کروں تو کیا کروں، جان چھڑا بھی نہیں سکتے، تو ایسے حدیثوں کو مضطرب حدیث وہ۔ اچھا، اس پر عمل کرنے کا کیا، اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا بس حکم یہ ہے نا کہ اس میں ہم توقف کریں گے۔ کیا کریں گے؟ توقف کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت تک اس پر عمل نہیں کریں گے جب تک ہمارے پاس کوئی رستہ نہ کھلے، یعنی اس میں تطبیق کا راستہ، یا مثال اس میں کوئی ایک کو ہم ترجیح دے دیں، ایک کو دوسرے پر
جب کوئی یہ راستہ ممکن نہ ہو تو ہم ایسے حدیث کو کیا کریں گے، ہم اس پر اس وقت تک عمل وہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ وہی ہے المصحف۔ یہ دو قسم کے احادیث، ایک مصحف ہے اور ایک وہ ہے محرف ہے۔ محرف اور مصحف میں فرق کیا ہے، انہوں نے تو بڑی تفصیلات وہ لکھی ہیں، لیکن بس آسانی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مصحف وہ احادیث ہوتی ہے کہ اگر کہیں پر زبر زیر میں فرق ہو تو اس کو ہم مصحف وہ کہیں گے، زبر زیر پیش میں، مثال عقیل ہے اس کو اکیل لکھا گیا ہے تو یہ مصحف ہے۔ اور اس طرح تحریف کا مطلب یہ ہے، محرف حدیث وہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ کو دوسری لفظ سے ہم چینج کرے بدل دے تو اس کو وہ محرف وہ بھی کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سند میں بھی واقع ہو سکتا ہے اور اس طرح متن میں بھی وہ واقع وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ ایک تعریف انہوں نے وہ لکھی ہے، یہ آپ دیکھ بھی لے، یا جس طرح میں نے کہ مصحف کون سا ہوتا ہے، یہ علامہ ابن حجر اسقلانی اس کی تعریف کے مصحف۔ مصحف وہ ہے جس میں خط کی صورت کوئی باقی رہتے ہوئے حروف کی نقطوں کے اعتبار سے تبدیلی ہو، مثلا مراجم ہے نا اس کو مزاحم پڑھا جائے، یہ آپ تعریف پھر یہ آپ یاد رکھ لیں، یہ تھوڑا سا راجح بھی ہے اور یہ تھوڑا سا صحیح بھی ہے ہر اعتبار سے، کہ مصحف وہ ہے جس میں خط کی صورت باقی رہتے ہوئے، یعنی جو مین الفاظ ہوتے ہیں نا، الفاظ اسی طرح باقی رہے، لیکن نقطوں کے اعتبار سے اس میں کیا ہو، اس میں تبدیلی آ جائے۔ مثال کے طور پر یہ جو مراجم ہے، میم را الف جیم میم مراجم، اس کو اگر مراجم کی جگہ مزاحم پڑھے تو پہلے مزاحم، پہلے مراجم میں ری تھا اب زے بن گیا، اور پہلے میں مراجم میں جیم تھا اب ہا بن گیا، تو نقطوں کے اعتبار سے تو تبدیلی ہے، باقی خط اور شکل اسی طرح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو مصحف وہ کہیں گے۔ اور جو دوسرا ہے وہ ہے محرف۔ محرف کا مطلب کیا ہوتا ہے، محرف یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جس میں خط کی صورت کو باقی رہتے ہوئے حروف کی شکل کے اعتبار سے تبدیل ہو، یعنی کیا مطلب، خط تو وہی ہوگی لیکن حروف کو آپ چینج کریں گے، ایک حروف کو دوسری حروف میں آپ جو ہے نا وہ بدل دیں گے، وہاں نقطہ، مثال کے طور پر جیسے کہا جاتا ہے عاصم کو واصل کر کے لکھنا، عاصم واصل، اب خط میں صورت تو باقی ہے نا، جس طرح عاصم پڑھا جاتا ہے مطلب فاعل، واصل فاعل، پڑھنے میں دونوں ایک طرح ہے، خط باقی ہے دونوں کا، لیکن جو حروف کی اصل شکل ہے نا وہ تبدیل، عاصم کی جگہ میں عاصم عین کی جگہ پر دوسری میں واو لایا گیا، اور سواد کی جگہ پر وہاں سواد اور لام کی جگہ پر میم کی جگہ پر وہاں لام لایا گیا، تو اس کو کیا کہیں گے، محرف وہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا، آپ نے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الجہالت بالراوی ہے، تو انشاءاللہ اس کو پھر وہ کل پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔